شروع کریں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. یقین کیجئے اسلام بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس بات کا آپ کو تب احساس ہوتا ہے کہ جب آپ مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان بیٹھیں یا مختلف نیشنلٹی کے لوگوں میں بیٹھیں اور ان کی طرز زندگی کو آبزرو کریں، دیکھیں. تو چونکہ میں نے کچھ ٹائم گزارا مختلف نیشنلٹی کے لوگوں کے ساتھ، تو مجھے یہی احساس ہوا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہوا ہے جو کہ پورا ضابطۂ حیات ہے. لیکن یہ کہ ہمیں اس نعمت کو انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو آج انشاءاللہ جس موضوع پہ میں بات کروں گا آپ سب سے، کامیابی. ہم میں سے ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، زندگی کی ہر فیلڈ میں کامیابی چاہتا ہے، چاہے وہ رشتہ داریاں ہوں، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہو. ایز اے باپ وہ کامیابی چاہتا ہے، ایز اے ماں وہ کامیابی چاہتی ہے، ایز اے شوہر، ایز اے بیوی. اسی طرح ہم سب بزنس میں کامیابی چاہتے ہیں، جاب میں کامیابی چاہتے ہیں. تو لائف کی ہر ڈومین میں ہم کامیابی چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصول اور احادیث سے اخذ شدہ اصول رکھوں گا. اور یہ جو ٹاپک ہے 5 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل، یہ میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ یہ ایک تو میری بہت شروع کی ورکشاپس میں سے ہے اور اس نے مجھے بہت فائدہ دیا. الحمدللہ زندگی میں اس نے مجھے بہت فائدہ دیا. تو کچھ اصول میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھتا ہوں قرآن مجید کے بتائے ہوئے. جن اصولوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمیں وسعت ملے گی زندگی گزارنے کی. ظاہر ہے کہ زندگی میں بہت سی مشکلات اور چیلنجز تو آئیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی نیچر ہمیں بتا دی. تو ان چیلنجز کو ظاہر ہے عبور کرنے کے لیے، پار کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ خاص اصولوں پہ زندگی گزارنی ہے، تو ہی بات بنے گی. ادروائز پھر دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہہ دیا تھا، ظاہر ہے کہ جب جنت سے انہیں نیچے بھیجا جا رہا تھا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو کوئی بھی دیکھو اگر میری وحی سے آراز کرے گا، منہ پھیرے گا میری انسٹرکشن سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو پھر اس کی لائف میں تنگی ہوگی، ڈیفیکلٹی ہوگی اس کی لائف میں. تو یہ بات تو بتا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور پھر أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے، زندگی اللہ نے بنائی ہے، موت اللہ نے بنائی ہے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ بتائے گا زندگی کیسے گزارنی. تو چند اصول انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ 5 ہیبٹس. سب سے پہلے سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ.
ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، ٹوائل اور اسٹرگل میں پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ میکانزم ہے کہ وہ محنت کر کے کسی بھی چیز کو پا لے، جستجو کر کے اپنی فیکلٹیز، یہ جو عقل کی فیکلٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اولو الالباب کہا نا انسانوں کے بارے میں، ایسے کچھ لوگ ہیں جو اولو الالباب میں سوچنے والے، غور و فکر کرنے والے۔ تو اس سے یہ والا زندگی کا اصول ثابت ہو رہا ہے کہ زندگی میں ہر چیز اسٹرگل سے ملتی ہے، محنت سے ملتی ہے۔ آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو اس کا شارٹ کٹ نہیں ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ میں نے ایک عالم دین کو کہتے سنا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بغیر محنت کے یا بہت جلدی کوئی چیز دینی ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے سب سے پیارے تھے۔ لیکن ایون ہمارے نبی نے 21 سال اسٹرگل کی ہے تو فتح مکہ ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف جھیلی، طرح طرح کی مشکلات فیس کرنی پڑی انہیں، اور کوئی مینج کیا انہوں نے، مینج کر کے دکھایا۔ اسی لیے تو ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے۔ تو اس لیے وی ہیو ٹو اسٹرائیو، ہمیں محنت کرنی ہے، اسٹرگل کرنا ہے ہر چیز کو پانے کے لیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، میں دین کی طرف آنا چاہتا ہوں، ڈیفینیٹلی اسٹرگل ہے، آنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، دین کو سمجھنا پڑے گا، جستجو کرنی پڑے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پہلا اصول سمجھ لیجیے۔ دوسرا اصول اللہ نے ہمیں بتایا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ تو آپ کسی بھی چیز کی کوشش کریں گے، اچھی چیز ہے، وہ اخروی معاملات سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے، دنیاوی معاملات سے بھی، اخروی معاملات سے بھی، آپ وہ چیز پا لیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے۔ اگین اس میں ہمارا اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ محنت، اسٹرگل، یہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی جنگ احد کے موقع پر۔ صحابہ نے پوچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یعنی یہ حادثہ ہوا ہمارے ساتھ۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دن اور رات لاتے ہیں، اتار اور چڑھاؤ لاتے ہیں، تلک الایام نداولها، دن آتا ہے، رات آتی ہے، اللہ کا نظام ہے، خوشی ہے، غم ہے، اللہ کا نظام ہے، مختلف موسم آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ڈائنامک ہے لائف، اس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہے۔ اور ساتھ ریزن بھی بتا دی کہ ہمارا رب کتنا غفور الرحیم ہے، کتنی ہم سے محبت کرنے والا ہے، اللہ نے ریزن بھی ساتھ بتا دی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ہم دیکھ سکیں تم میں ایمان والا کون ہے، تاکہ ہم پرکھ سکیں کہ تم لیسن لرن کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ ضروری ہے تمہارے لیے اتار اور چڑھاؤ۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اس میں بڑی حکمت ہے اللہ کی طرف سے، الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور بڑی خیر ہے، آزمائش میں بڑی خیر ہے، لیکن یہ کہ آسانی ہی مانگنی چاہیے، ڈیفینیٹلی آسانی ہی مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ نے ہمیں بتا دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں تمہیں آزماؤں گا خوف سے، لاس آف لائف سے، لاس آف ویلتھ سے، لاس آف فروٹ سے، جانوں سے۔ اللہ طرح طرح سے آزمائے گا لوگوں کو، کیونکہ یہ جگہ آزمائش کی جگہ ہے، دنیا کی زندگی۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں۔ صبر کا مطلب سفر کرنا نہیں ہوتا ہے، سفرنگ، انگلش والا سفر۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل آ جائے، اللہ نہ کرے، یا جب کوئی آزمائش آ جائے تو اچھے انداز میں انتظار کرنا اور اچھے انداز سے اس کا مقابلہ کرنا، اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی تعلیمات آپ کے سامنے ہے کہ شکوہ شکایت نہیں تھی، اللہ سے صبر طلب کیا، اللہ نے صبر بھی دیا اور صبر کر کے بھی دکھایا۔ تو یہ صبر کی ایکچولی ڈیفینیشن ہے۔ تو اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ سے رجوع کرو۔ یہ بڑا زبردست اصول ہمارے اللہ نے بتایا۔ پھر کتنا زبردست اصول دیکھیں، اللہ نے بتا دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی بھی نفس پہ
اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو خدا نہ خواستہ آپ پہ کوئی مشکل آ گئی ہے تو اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ کی طرف سے اگر وہ آزمائش ہے تو آپ کے نفس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا اللہ. تو یو ہیو گاٹ اٹ ان یور، آپ کے اندر وہ چیز ہے، انشاءاللہ آپ اس سے نکل سکیں گے، آپ اس کا مقابلہ کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. تو یہ بڑے اسٹرانگ اصول ہے، اسٹرانگ پرنسپل ہے. یقین کریں زندگی جو ہے نا، اگر اس میں آپ کے پاس ایک مضبوط فلسفہ نہیں ہے، اسٹرانگ فلسفی نہیں ہے لائف کے حوالے سے، تو زندگی گزارنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو اب ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ وہ 5 اوصاف کیا ہے. یہ تو میں نے بیسک کچھ اصول بتائے کہ زندگی کی نیچر سمجھ لیں. ہم سب کہیں دھوکے میں نہ رہ رہے ہو، ہمیں یہ گمان نہ ہونا کہ زندگی تو جنت ہے، یہاں تو ہر وقت خوشی ہونی چاہیے، یہاں تو جو ہے ہر چیز مجھے مل جانی چاہیے، جو میں چاہوں میرے ٹیبل پہ سامنے رکھا. تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی یاد دہانی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. انسان کو آزمایا جائے گا طرح سے، مختلف طریقوں سے. تو پہلی جو ہیبٹ ہے جی وہ گفتگو کے انداز کے حوالے سے کمیونیکیشن سکل پہ ہے. پہلی تو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں 80% سے زیادہ مسائل ہماری زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ میرا ماننا ہے. کبھی ہم غصہ کر کے ظاہر ہے اپنے معاملات کو بگاڑ لیتے ہیں، زبان سے کچھ ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں، یا ہماری ڈیلنگ ٹھیک نہیں ہوتی زبان کے حوالے سے، اس سے مار کھا لیتے ہیں ہم. یا یہ کہ ہمیں نو ہی نہیں کرنا آتا، ہم ہر چیز پہ یس کر دیتے ہیں تو پھر ہم سے کمٹمنٹ نہیں نبھائی جاتی اس حوالے سے. یا یہ کہ جھوٹ بولنا، دیکھیے یہ تو کتنی مایوب بات ہے، مومن تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا حدیث کی روشنی میں، لیکن یہ کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کتنا عام ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ زبان کے جو سارے گناہ ہیں اس سے ریلیٹڈ ہماری زندگیوں میں بہت سے مسئلے ہیں. تو قرآن مجید ہمیں کچھ اصول دیتا ہے کہ گفتگو کیسے کرنی چاہیے، کمیونیکیشن کیسی ہونی چاہیے. تو پہلا جو اصول ہے وہ جمعے کے خطبے میں ہم یہ آیت بھی پڑھتے ہیں، میں نے پڑھی بھی، سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 70. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈر جاؤ، بی کانشیس آف اللہ، وقولوا قولا سدیدا. بہت خوبصورت بات. دیکھو 90 تلے الفاظ، انصاف پر مبنی الفاظ بولو، سیدھی بات کرو. قولوا قولا سدیدا کا مطلب سیدھی بات کرو. اب دیکھیں سیدھی بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بدتمیز ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. کچھ لوگ ظاہر ہے وہ سیدھی بات سے سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، جو میرے دل میں وہ بس منہ پہ کہہ دوں. وہ بھی پھر ظاہر ہے کسی کا دل دکھانا تو مقصود نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو دیکھیے، وہ کتنے نرم مزاج تھے، کتنی نرم گفتگو فرماتے تھے. آپ سچ ہی بولیں، لیکن سچ بولنے کا ایک انداز ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان سے پوچھا گیا کہ عباس آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ کسی نے پوچھا ویسے ہی سوال. اب وہ تھوڑے سے عمر میں بڑے تھے تو اس نے اس کی کیوریوسٹی تھی میں پوچھوں. اب سچ بھی بولنا ہے لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بھی جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے. تو تھوڑے سے عمر میں بڑے تھے. انہوں نے کہا کہ پیدا تو پہلے میں ہوا تھا لیکن بڑے رسول اللہ. اللہ اکبر. دیکھیں گفتگو کا انداز چیک کریں. تو بہرحال یہ جو ہے نا قولاً سدیدا، اس میں 3 چیزیں آتی ہیں علماء کرام کے مطابق. سب سے پہلی بات، آپ کی بات کلیئر ہو، سمجھ آنے والی ہو، اس میں لوپ ہول نہ ہو. دیکھیں ہماری زیادہ تر ڈیلنگز کیوں خراب ہوتی ہیں؟ ہم ایگریمنٹ کرتے ہوئے کلیئر نہیں ہوتے، کلیئرٹی نہیں ہوتی. ہم ای میلز کرتے ہوئے جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتے ہیں، ہم کلیئر نہیں بتا رہے اگلے کو. تو یہ قرآن مجید کی طرف سے ہماری توجہ اس پر دلائی جا رہی ہے کہ کلیئر ہو کے بات، کلیئرٹی لاؤ اپنی اسپیچ میں. حضرت عائشہ کہتی ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو ہم ان کے الفاظ گن سکتے تھے، اتنی کلیئرٹی. تو کلیئرٹی کب آتی ہے؟ جب کلیئرٹی آف تھاٹ ہو، جب انسان ہے ذہنی طور پہ کلیئر ہو، جب انسان کو پتا ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے کہنا کیا ہے. تو پہلی چیز ہے کہ کلیئر ہونی چاہیے بات. دوسری چیز ہے کہ سچ ہونی چاہیے. قولاً سدیدا ہوتا ہے نا سچ بولنا. اب سچ سے مراد کیا ہے کہ اس میں لوپ ہول نہ ہو. لوپ ہول کی میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں ہم کئی بار ایسے جملے کہہ جاتے ہیں، یہ تو ہمارا بڑا پیٹ سینٹینس ہے ہم سب کا کہ ابھی آیا. اب ابھی سے مراد کیا ہے؟
2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 45 منٹ وہ ابھی کہہ کے گیا اور وہ پھر پتہ نہیں کب آئے گا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کا مطلب جس قوم کو ٹائم کی قدر نہیں ہے، دیکھیں نا یہ جملہ کیا شو کر رہا ہے کہ ٹائم کی قدر نہیں ہے، ٹائم میٹر ہی نہیں کرتا ہمارے لیے، بس میں ابھی آیا، حالانکہ بات بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اثرات کتنے گہرے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ٹائم کی قدر، اللہ ٹائم کی قسم کھا رہا ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ احساس دلا رہے ہیں ہمیں اس بات کا کہ زمانہ، ٹائم جو ہے وہ اللہ کی کریشن ہے، ٹائم کا خیال رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان 2 نعمتوں کو بہت ضائع کرتا ہے، ایک فری ٹائم، فارغ وقت، اور دوسرا یہ کہ ہیلتھ، اپنی صحت، ان دونوں کو بہت زیادہ ضائع کرتا ہے انسان۔ تو دیکھیں یہ جملے کہ میں ابھی آیا یا میں 5 منٹ میں آیا، ٹھیک ہے نا، 5 منٹ میں 15 منٹ ہو جائے، 45 منٹ ہو جائے، یا یہ کہ میں بس آ رہا ہوں، میں ادھر کھڑا ہوں۔ اب ادھر کھڑا ہونے سے کیا مراد؟ آپ ایگزیکٹلی کہاں پر ہے، سچ بول دیں، سیدھی بات کرتے ہیں، اگلے کا بھلا ہو جائے گا، آپ کا بھی، آپ کے حوالے سے اعتبار قائم ہو جائے گا اگلے کے دل میں کہ یہ تو بہت کمیٹڈ آدمی، جو اس نے کہا یہ اس ٹائم پہ آ گیا۔ اس سے کیا ہے، آپ کی امیج ٹھیک ہوگی، لوگوں کا آپ کے اوپر اعتبار برقرار ہوگا، آپ کے چانسز بڑھیں گے اوپر آنے کے، ٹھیک ہے نا، یہی بات ہے اصل۔ تو لوگ بولنا سچی بات ہو۔ اور دیکھیں ہم ایسے الفاظ بھی کہتے ہیں نا، جب ہم نے وہ لومزہ کہانیاں بنا کے مرچیں لگا کے کسی کو بتانا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے آپ کے بارے میں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ کتنے ہیں وہ پتہ لگے 1-2 ہیں، لیکن اگلے کو امپریشن دے رہے ہیں جیسے سارے لوگ آپ کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں۔ اور بہت سی باتوں سے کیا مراد ہے، واللہ عالم، پتہ نہیں کیا باتیں ہوئی، لیکن دیکھیں نا یہ ایک کیئر لیس جملہ ہے، لوگ بول والا جملہ ہے۔ اگلے کے ذہن میں بدگمانی آ سکتی ہے کہ پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں آخر کیا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ مومن کو پریشان کرنا کوئی اچھی بات ہے، ہمیں تو ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، تو اس میں لوگ بولنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ انصاف پہ مبنی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کسی کی نفرت تمہارے دل میں اگر کسی کی ناپسندیدگی ہے تو یہ تمہیں اس کے ساتھ انصاف کرنے سے نہ روکے۔ اللہ، اس سے بڑا حکم کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی ڈیفینیشن انصاف کی کیا ہو سکتی ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ ہمیں کوئی نو کر دے نا، ہماری بات نہ مانے، ہم سے اختلاف کر لیں، ہم اسے اپنا دشمن بنا لیتے، اللہ معاف کرے، اور پھر ہم ایسی کھال کھاتے ہیں کہ ہم خود تو اس سے تعلق خراب کرتے ہیں، لیکن جب بھی اس کے بارے میں کوئی اوپینین دیتے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جہنم تک تو پہنچا دیں۔ تو یہ دیکھیں کسی نے اگر ہمارے ساتھ کچھ کر لیا تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی میرے ساتھ ایکسپیرینس اچھا نہیں، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں، اب وہ کیسا ہے، اس کے معاملات کیا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، یہ کہہ دیں۔ اگر آپ نے کوئی رائے دینی ہے تو بہت سے معاملات ہمارے کیوں خراب ہوتے ہیں، ہم انصاف پہ مبنی بات نہیں کرتے۔ ہم جب بھی ویوز دیتے ہیں وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے، نبی تو ہی بات ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے بولنا ہی ہے تو اچھا بولیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن جو ہے یا وہ خاموش رہتا ہے یا وہ اچھا بولتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ کمنٹس کرتا ہے، تو آپ دیکھ لیں کتنے کمنٹس جو ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوتے ہیں، کتنے تجزیے انصاف پر مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انصاف کا پیمانہ سامنے رکھنا چاہیے کسی کے بارے میں رائے دیتے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ اس کا سوال ہوگا آپ سے۔ کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، پتہ لگے کہ وہ بندہ ویسا ہے ہی نہیں، یا اس نے معافی مانگ لی، گناہ توبہ کر لی، اس نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا، لیکن آپ جو ہے وہ لگے ہوئے، تو پھر کل کو آپ سے بہت سوال ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے جی پہلی ہیبٹ کہ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات، سچی بات، کلیئر بات، جتنی کلیئرٹی ہے ایگریمنٹ کرتے ہوئے، بزنس ڈیلنگ کرتے ہوئے، کلیئر ایگریمنٹ، کلیئر ٹرمینالوجی، کسی کو انسٹرکشن دیتے ہوئے کلیئر، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر انسٹرکشن دیتے، صحابہ کو سمجھ آتا۔ دوسری ہیبٹ جی یہ سورہ اسراء اور سورہ ابراہیم سے اخذ شدہ ہے۔ سب سے پہلے وہ آیت آپ کو سناتا ہوں سورہ ابراہیم کی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے
کلمہ طیبہ کی مثال پیش کرتے ہیں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور اس سے مراد جو ہے وہ تمام پاکیزہ الفاظ اور اچھے الفاظ بھی کہے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ لا الہ الا اللہ سب سے جو پاک الفاظ ہیں وہ لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا سچ، دنیا کا سب سے بڑا سچ. تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی مثال کیسی ہے؟ کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی سی مثال ہے. اور وہ درخت کیا ہے؟ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، اور وہ پھل دے رہا ہے، بہت زرخیز ہے. مقصد کیا ہے بتانے کا؟ کہ اچھی بات، پاکیزہ بات، منہ سے نکلے ہوئے اچھے الفاظ، اسپیشلی لا الہ الا اللہ، یہ ایک درخت کی سی مانند ہے. ان کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ جیسے ایک درخت گرو کرتا ہے، اور درخت جو ہے پھل دیتا ہے، قیامت پھل دیتا ہے، ایسا درخت. تو تم کسی کو کوئی اچھے الفاظ، ہوپفل الفاظ، انکریجنگ الفاظ، کائنڈ ورڈز کہہ دو گے، ہو سکتا ہے اس بندے وہ کسی مشکل سے گزر رہا ہو تو اس کی مشکل آسان ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا دن بن جائے. اب ہمارے معاشرے میں سوشل کرٹیسی کی بہت کمی ہے معذرت کے ساتھ، اور میں یہاں پہ تھوڑی سی تعریف بھی کرنا چاہوں گا. دیگر معاشروں میں میں نے دیکھا ہے، میں نے ٹریول بہت کیا ہے، کہ کئی معاشرے کی میں مثال آپ کو دے سکتا ہوں جہاں پہ تھینک یو بہت بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بات میں تھینک یو، پلیز، پلیز بہت کہا جاتا ہے. یہ ورڈز آف کرٹیسی ہیں، تھینک یو، پلیز. اب دیکھیں ہمارے دین نے تو اس سے بھی اوپر کے لیول کی چیزیں سکھائی، جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت شکریہ، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ. یہ دیکھیں نا، یہ ایسے کائنڈ ورڈز ہیں. تو ہمارے دین نے تو کہا کہ اس کو بھی سلام کرو جس کو جانتے، اس کو بھی کرو جس کو نہیں جانتے. اس سے بڑی کائنڈنس کیا ہے؟ سلامتی بھیجی جا رہی، مسکرانا ایک دوسرے کو دیکھ کے. ہم مسکراتے بھی بہت کم ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ مسکراتا تھا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہمارا کیا جاتا ہے، ہم نے کسی کو کوئی اچھی بات کر دی. میرے ایک دوست ہیں، بہت خوش اخلاق ہیں، خوش مزاج ہیں. تو ہم ہوٹل میں کھانا کھانے گئے، بہرا آیا تو بہرے سے سلام کیا، اور بھائی ٹھیک ہو، حال چال ٹھیک ہے، لگتا ہے تمہارے سر میں درد ہے، تھوڑا سا تم جو ہے وہ مسکرا نہیں رہے، آج خیر تو ہے، پیناڈول وغیرہ وغیرہ. مذاق بھی کیا اور ذرا ہنسمکھ ہو کے بات بھی کی. تو اس نے بڑا آنرڈ فیل کیا، بہرے نے مجھ سے پہلا کسٹمر ہے تو مجھ سے حال چال پوچھا، کچھ بھی نہیں کیا ان کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ کسی کا دن بنا سکتی ہیں. فروٹ لینے گئے، حال چال پوچھ لیا اگلے کا، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ سورہ اسراء میں آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا، ورس نمبر 53. سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بڑی زبردست انسٹرکشن دیتے ہیں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ صرف آسن بات کریں، اچھی بات کریں، خوبصورت بات کریں، حسن الفاظ ادا کریں. کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. کیوں؟ کیونکہ شیطان اس انتظار میں ہے کہ یہ کوئی بات ایسی کریں گے تو میں ذرا پھر ان میں مسکنسیپشن پھیلاتا ہوں. اور بے شک شیطان انسان کا بہت واضح دشمن. تو دیکھیں اکثر لڑائیاں غلط مذاق کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہم مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں. مذاق کرنا اور مذاق اڑانے میں فرق ہے. اب ہو سکتا ہے اگلا بندہ آپ سے کمزور ہو، وہ آپ کو کہہ نہ پا رہا ہو کہ جی یہ مذاق مجھ سے نہ کریں. ہو سکتا ہے وہ آپ سے نیچے پوزیشن میں، وہ بیچارہ کہہ نہیں پا رہا، لیکن وہ اندر ہی اندر جو نفرت بنا چکا ہے آپ کے حوالے سے، یا پتہ نہیں کوئی بھگوان نہ نکلتا ہے دل سے. اس لیے اچھے الفاظ، پازیٹیو کمنٹس، انکریجنگ بات کرنی چاہیے. کوئی اچھی بات کسی کو بتانی چاہیے جس سے ہوپ ملے اگلے. اچھی بات کے حوالے سے میں آپ کو صرف ایک مثال دے کے انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیں سب سے اچھی سوچ اور سب سے اچھی بات ہے کہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا، اللہ کے بارے میں حسن ظن اور گمان اچھا رکھنا. کیسے؟ زکریا علیہ السلام، سورہ مریم آپ نے پڑھی ہوگی. زکریا علیہ السلام کو اولاد تھا کوئی بڑھاپے میں. اب مجھے بتائیں ان کی شادی کافی عرصہ پہلے ہوئی ہوگی،
ایک شخص جس کی شادی اور بڑھاپے میں اچھا خاصا فرق ہے، انہوں نے کبھی دعا نہیں کی ہوگی اللہ مجھے اولاد دے۔ حضرت زکریا نے اس گیپ میں کتنی بار کی ہوگی، رو رو کے کی ہوگی۔ اس کے باوجود جب دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل مل رہے ہیں تو دل میں خواہش آئی، اے اللہ اگر آپ ان کو دے سکتے ہیں وہ بے موسمی پھل تو مجھے اولاد بھی دے دیتے، آپ جو قادر ہیں وہ بھی بڑھاپے میں۔ تو کیا الفاظ کہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ سوچے وہ کب سے دعائیں کر رہا ہوگا، اس کے باوجود الفاظ کہیں کہ نہیں میں تو کبھی مایوس ہوا ہی نہیں، اللہ تو نے مجھے بہت خوش کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری فرشتے کے تھرو سنائی کہ آپ کو زکریا ہوں گے، آپ کو جب یحییٰ دیں گے، ان کے جو فرزند تھے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہماری 2 دن دعائیں قبول نہ ہو ہم جو ہے وہ بے صبر ہو جاتے ہیں، چند دن دعائیں نہ قبول ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو انبیاء کو بڑا آزمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ایوب علیہ السلام تقریباً 17-18 سال بیماری میں مبتلا رہے تو دعائیں نہیں کرتے ہوں، کتنی دعائیں کرتے ہوں گے، لیکن اللہ نے صحت دی جب اللہ نے دے دی۔ اس لیے اللہ کے بارے میں پازیٹیو الفاظ، باقی یہ کہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے کرٹسی والے الفاظ استعمال کرنا، ہوپ فل بات کرنا، انکریجنگ بات کرنا، نصیحت بھی کرنی تو اچھے انداز میں کرنی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو کیا کہا تھا۔ ابن عمر جو ہے حضرت عمر بن الخطاب کے بیٹے، ابن عمر بہت جید صحابہ میں سے ہیں۔ ابن عمر بچے تھے اس ٹائم پہ، تو ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن عمر کتنا پیارا بچہ ہے، اگر تہجد پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ایسے بیٹھ گئے میرے دل میں کہ میں نے اس کے بعد سے تہجد نہیں چھوڑی۔ دیکھیں جینٹل ورڈز کا یہ بھی طریقہ تھا نا کہ پہلے پوچھا جاتا ہے ابن عمر تہجد پڑھتے ہو، وہ کہتے ہیں نہیں، آگے سے پھر ہم نصیحت کریں کیوں پڑھا کرو، یہ بھی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ ایک بہت مشہور واقعہ، شاید فارسی واقعہ لکھیں گے کہ ترغیب کے لیے سنا دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ اس کے دانت گر رہے ہیں، سارے دانت گر رہے ہیں باری باری ایک ایک کر کے۔ اس نے اپنے وزراء کو جمع کیا، کہا جی اس کی تعبیر کرو۔ پہلے کی باری ہے، اس نے کہا بادشاہ صاحب یہ تو بہت برا خواب ہے۔ وہ بڑا ڈر گیا، کہتا کیا مطلب؟ کہتا کہ اس کا مطلب یہ کہ باری باری آپ کے تمام رشتہ دار مرتے جائیں گے اور اینڈ میں آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ چڑھا، کہتا اس کو جیل میں بند کرو، اس کو نہیں آتی تعبیر۔ اب دوسرے کی باری ہے، وہ تھوڑا ڈر بھی گیا تھا کہ مجھے بھی جیل میں ہو۔ اس نے کہا بادشاہ صاحب یہ تو بڑا زبردست خواب ہے۔ کہتا اچھا کیسے؟ کہتا اللہ آپ کو بہت لمبی عمر دے گا اور آپ اینڈ میں جو ہے اکیلے سلطنت پہ جو ہے وہ اپنی حکومت کریں گے بہت عرصے تک۔ بادشاہ کہتا واہ یہ ہے اصل میں کہانی۔ حالانکہ دونوں کی بات سیم تھی لیکن بات کرنے کا انداز مختلف تھا۔ یاد رکھیں ہماری زندگی میں بہت سے مسئلے غلط ٹون سے پیدا ہوتے ہیں، بات ٹھیک ہوتی ہے، انداز غلط، ٹون غلط ہے، میسج غلط چلا جاتا ہے۔ اسپیشلی آج کے دور میں نا واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، تو بڑا اس کا خیال رکھنا چاہیے مسلمان۔ تیسری جو ہیبٹ ہے جی بہت پاورفل ہیبٹ ہے، اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے اس عادت کو، تو آپ سے مضبوط انسان دنیا میں کوئی نہیں انشاءاللہ۔ یہ انبیاء کی عادت ہے اور وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ تاریخی جملہ، قالوا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں اپنی شکایت اپنا غم کہاں شیئر کرتا ہوں؟ صرف اللہ سے۔ تو تیسری ہیبٹ ہے کہ رونا ہی ہے کہیں، اپنی ویکنس شو کرنی ہے، سمپتھی لینی ہے کسی سے تو رب سے لیں، اللہ سے لیں، صرف اللہ سے شیئر کریں۔ یقین کریں ہم کیا کرتے ہیں، ہم پوری دنیا کو بتا کے ان کے سامنے رو کے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہمارا یا تو ایمان کمزور ہے یا ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے اللہ کے اوپر، جبکہ میرا یہ ایمان ہے، باقاعدہ حدیث نہیں ہے لیکن میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ جب ایک انسان ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، صحابہ کی تو یہاں تک تربیت کی تھی کہ جوتے کا 10واں بھی اللہ سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو۔
تو پھر وہ مانگتے بھی تھے. اور ایسی تربیت تھی. ابو بکر صدیق خلیفہ وقت تھے. ابو بکر صدیق کی کوئی چیز گر گئی, اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے, سفر پہ جا رہے تھے, اونٹ کو روکا, اتر کے خود ہی وہ چیز اٹھائی. تو لوگ ارد گرد کہتے کہ آپ خلیفہ وقت ہیں, آپ کسی کو کہہ سکتے تھے, مطلب غلام کو کہہ دیتے. انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے میری یہ تربیت کی, خود ہی یا اللہ سے مانگوں گا, اللہ تعالیٰ جو ہے میرے لیے کافی ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ ابو ذر جب مانگ اللہ سے مانگ, اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگ. ابو ذر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے آج تک کسی سے کچھ بھی نہیں مانگا, یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہ پانی پلا دیں مجھے, یہ بھی نہیں کہا کسی. یہ عقیدہ تھا ان کا. توحید آسان نہیں ہے. پھر لا الہ الا اللہ, پھر اس کی ڈیمانڈز بہت ہے, آسان نہیں ہے. جنت میں جانا آسان نہیں ہے. تو خیر, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی شکایات, دیکھیں شکایت سے کیا ہو, شکایت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے کہ آپ اپنی بیچارگی, اپنے حالات اللہ کے سامنے بیان کریں, یہ پہلی والی شکایت ہے. دوسری شکایت ہوتی ہے کہ آپ تقدیر کا انکار کریں, وہ پھر ظاہر ہے کہ خطرناک بات ہے. آپ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں, میرے ساتھ ہوا کیوں, جیسے ابلیس نے کیا تھا. ابلیس نے کیا کہا تھا, اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا. نعوذ باللہ, وہ تو اللہ کو الزام دے دی نا, تو نے مجھے گمراہ کیا, اس لیے اب میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں. تو یہ دوسرے والا شکوہ جو ہے یہ حرام ہے. اینی وے, طائف کا واقعہ آپ کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غم میں تھے, لہو لہان ہو گئے, کتنا زیادہ موق کیا. وہ جو 3 لیڈر تھے طائف کے, 3 قبیلوں کے جو لیڈرز تھے, انہوں نے کتنی گستاخانہ باتیں کی, کتنا زیادہ مذاق اڑایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے ہوئے, اور پھر جو دعا کی وہ آپ کی سوچ ہے وہ کیا ہوگا, اس کو پڑھیے گا. میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ بتاتا ہوں کہ اے اللہ, میں اپنا ضعف, اپنی بیچارگی تیرے سامنے ظاہر کرتا ہوں. دعا شروع ہی ایسے کی, اے اللہ, اور کس کے سامنے ظاہر کروں, یا اللہ دیکھ لے میرے ساتھ کیا ہوا, میں تیرے سامنے ظاہر کرتا ہوں. پھر کہا اے اللہ, کیا تو مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دے گا یا ایسے رشتہ دار کے حوالے کر دے گا جو میرے ساتھ زیادتی کرے گا. کانٹیکسٹ ہے دعا کا. ابو لہب کی طرف جاتا ہے نا, ابو طالب فوت ہو گئے تھے تو پھر ابو لہب چیف بن گیا قریش کا. تو یہ کہ اللہ کیا آپ ان کے حوالے کر دیں گے مجھے. اور پھر جو جملہ فرمایا, تعریفی جملہ کہ اللہ جب تک تو راضی ہے تو سب ٹھیک ہے. اللہ, یعنی کنسرن یہ تھا کہ اللہ یہ سب میرے ساتھ ہو گیا ہے تو اللہ کہیں کوئی میرے سے خطا تو نہیں ہوئی, کوئی ناراضگی تو نہیں آپ کی. دیکھیں جب تک آپ راضی ہیں تب تک یہ بھی برداشت ہے, تب تک سب کچھ ٹھیک. لیکن ساتھ میں آسانی بھی مانگی. آگے یہ ہے الفاظ کہ اللہ, لیکن اگر تو میرے لیے آسانی پیدا کر دے گا تو یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہے. تو انسٹنٹ آسانی آئی کہ نہیں آئی. بادل آ گیا سایہ دینے, حضرت جبرائیل السلام پہاڑوں میں فرشتے کے ساتھ آ گئے کہ حکم کریں. وہ جو شیبہ اور رتبہ وہاں پہ موجود تھے, قریش کے جو چیف تھے, شیبہ اور رتبہ, وہ نے ان کی غیرت جاگ گئی, ہمارے بندے کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے. حالانکہ تھے وہ مشرک, لیکن یہ کہ عدس سے غلام تھا, اس کے ہاتھ انگور بھیجے, انگور کھلائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, بکپ کیا. اور پھر عدس نے اسلام بھی قبول کیا. عدس ان کے ہاتھ اور پیر چھوٹنے لگ گیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس کا ذکر کیا اس کے سامنے تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ ہاتھ پیر چھوٹنے لگ گئے. تو اس نے کہا کہ یہ شخص نبی ہے, سچا نبی ہے. تو دیکھیں انسٹنٹ ریلیف آیا کہ نہیں آیا. انسٹنٹ ریلیف آتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے خالص نیت سب اللہ کے سامنے کھول دیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو یہ بہت اسٹرانگ بنائے گی یہ چیز, آپ کو یقین کریں, آپ بری ہو جائیں گے. لوگوں سے سمپتی حاصل نہ کریں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود سے طائف کا واقعہ نہیں بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا. صرف ایک بار حضرت عائشہ نے پوچھا تھا تو بیان فرما دیا. باقی اس کی ریلیشن زید بن حارثہ سے آ گئی جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے. خود نہیں بیان کیا کبھی کہ ایسے ہوا تھا. کیوں؟ اللہ کے سامنے رو لیا, بات ختم. میں نے اللہ تعالیٰ کو بات بتا, اللہ کی مدد بھی آئی. تو یہ طریقے سے نا دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایسی ذات کو سنا رہے ہیں, ایسی ذات کے سامنے غم اپنا شیئر کر رہے ہیں جو کہ ایکچوئل میں اس پرابلم کو سالو کرنے میں قادر ہے. پہلی بات.
دوسری بات یہ کہ وہ ذات کبھی بھی آپ کو نہیں دھتکارے گی. انسانوں کے پاس ہم بار بار ایک بات کریں گے نا، ایک ٹائم آئے گا اور کہیں گے یار اس میں رونا ہی ڈالا ہوگا. ایون ماں باپ تک آ جاتے ہیں بچوں سے کہ یہ کیا اس میں رونا ڈالا ہوگا. اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے آپ کی التجا سننا، آپ کی آنکھ سننا. آپ ان کے سامنے آئیں، ان سے مانگیں. وہ تو اللہ بادشاہ ہے جس کو دینا پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے جن و انس، تم سب مل کے مجھ سے وہ مانگو جو تمہیں چاہیے، اور میں تم سب کو وہ دے دوں جو تم مانگ رہے ہو. پھر بھی میرے خزانوں میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں ایک قطرے سے کمی ہوگی. اللہ یہ واسطہ دے نا اللہ کو کہ اللہ آپ نے تو یہ فرمایا تو مجھے بھی دے دیں. اللہ میں آپ کی رحمت کا منتظر ہوں، آپ کے فضل کا متلاشی ہوں. تو ایسے الفاظ کتنے پسند آتے ہوں گے اللہ رب العالمین. باتیں کرنی چاہیے نا، آپ کو انداز آنا چاہیے اللہ سے بات کرنے کا. اسی لیے اس میں ریسرچ کریں کہ دعا کیسے کی جاتی ہے، دعا کا ماخذ کیا ہے، کس طرح میں اللہ کی حمد بیان کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے. پھر دیکھیں آپ کو لطف آ جائے گا. آپ ایک اور پھر جو ہے نا وہ دنیا میں چلے جائیں گے، ایک اور جو ہے وہ ڈائمینشن میں چلے جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کس طرح سے شفٹ کرے گی. چوتھی ہیبٹ جو ہے وہ بھی ایک نبی کے رویے سے اثر شدہ ہے، اور یہ بھی آپ کو بہت مضبوط بنائی گئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ نیور ایور 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 گیو اپ، کبھی بھی ہمت نہ ہارو. کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ کبھی بھی نا امید نہ ہو، کبھی بھی ہوپ لیس نہ ہو کسی چیز کے حوالے سے. کیونکہ ہمیں جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حضرت یونس علیہ السلام، اب دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام جو کشتی میں سوار تھے، اب وہ کشتی کا بھار تھوڑا کم کرنا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے کہا جی ہم پورا ڈالتے ہیں، جس کا نام آ گیا اس کو بھی ہم سمندر میں کریں گے. اب دیکھیں نام کس کا آ گیا تھا؟ یونس علیہ السلام. تو وہ وہاں سوچ سکتے تھے اللہ معاف کرے کہ جی میں ان لکی ہوں، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. لیکن اللہ کی مرضی تھی، ایک امتحان آنا تھا. بہرحال سمندر میں مچھلی نے نکل گیا. اللہ کہتا ہے کہ ذوالنون نے، مچھلی والے نے ظلمات میں سے ہمیں پکارا. ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو. کتنے اندھیرے؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا. اس سے زیادہ ہوپ لیس سچویشن ہو سکتی ہے. ایک بندہ جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں کون سا ہوپ رہ گیا پیچھے. لیکن وہاں بھی اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے میرے رب میں ظالم ہوں، آپ پاک ہیں، میرے سے غلطی ہو گئی یا رب مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنے بندے کو بچا لیا. تو دیکھیں زندگی میں نا کبھی ہوپ لیس نہ ہو کہ میں تباہ ہو گیا، میری زندگی ختم ہو گئی. کیونکہ اس سے زیادہ ہوپ لیسنس آپ کی لائف میں نہیں آ سکتی. کبھی کبھی انسان کچھ ایسی پریشانیوں میں گر جاتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ بھی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، ہماری کچھ غلطیوں کی وجہ سے، کہ اس کو سمجھ نہیں آتی میں کروں کیا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو باہر نکلتے تو باہر ماہی انتظار کر رہے تھے، یا بھیڑیے تھے اندر رہتے تھے، ظاہر بھوک اور پیاس تھی. تو کبھی کبھی سٹک سچویشن آ جاتی، انسان کہتا ہے میں کروں کیا. تو یہی تو موقع ہے کہ سجدے میں گر پڑو، یہی تو موقع ہے کہ امید پکڑو، یہی تو موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ میں آپ کے چہرے کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں جس سے پوری دنیا میں نور ہے. اے اللہ میری زندگی میں لائٹ لے، میری زندگی میں نور لے، میری مشکلات آسان کر دے میرے رب. اللہ سے مانگنا ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو نیور گیو اپ. میں آپ کو کئی واقعات سنا سکتا ہوں، ٹائم اجازت نہیں دیتا، ہزاروں ہے. میڈیکل رپورٹ کچھ کہہ رہی ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ ٹوٹلی ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کچھ کر دیتے ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے سب، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سب کچھ، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ہر چیز چلتی، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا. تو کئی واقعات ہیں اس طرح کے کہ لوگوں نے امید چھوڑ دی، لیکن پھر اللہ سے لوگ جو ہے وہ دوستی کی، اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ سے دعائیں کی، ان کا مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ ہیبٹ اپنی بنائیں کہ مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا. مومن جو ہے یاد رکھیے ڈپریشن
دو طرح کی ہوتی ہے. کلینکل ڈپریشن ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے. کلینکل ڈپریشن ہاں ہو سکتی ہے مومن کو، وہ اس کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے. لیکن ایک ہوتی ہے ایگزسٹینشل ڈپریشن. ایگزسٹینشل ڈپریشن یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا کہتا ہے میں پیدا ہی کیوں ہوا، اس بات پہ ڈپریس ہو جائے، یا میرا مقصد کیا ہے یہاں پہ، اس بات پہ ڈپریس ہو جائے، یا یہ کہ مجھ سے نہیں ہو رہا، میں نہیں چل سکتا آگے. تو یہ والی ڈپریشن مومن کو نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مومن کو امید ہی امید ہے، امید ہی امید ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. ابن القیم کہتے ہیں کہ اس ورد میں ان للہ و انا الیہ راجعون عقیدے کے دو اصول ہیں. پہلا اصول ہے ان للہ، وی بلانگ ٹو اللہ، ہم اللہ کے ہیں، ہمارا مال اللہ کا ہے، ہماری اولاد اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. وہ لے بھی سکتا ہے، وہ دے بھی سکتا ہے، وہ کم بھی کر سکتا ہے، وہ زیادہ بھی کر سکتا ہے، سب اللہ کا ہے، میرا ہے نہیں. تو اگر کچھ لے لیتا ہے تو غم کس چیز کا، میرا تھا ہی نہیں. اور دوسرا عقیدے میں پرنسپل ہے وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور میں نے پلٹ کے کہا جانا اللہ کی طرف. تو مثال اس کی وجہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ سے تمہارا راستہ کوئی چیز لے ہی گئی ہے تو وہ ختم نہیں ہوئی، وہ چیز وہ اللہ نے کہاں دینی ہے آپ کو جب پلٹ کے جائیں گے اس کے بعد، اور وہ زیادہ اچھے انداز میں ملے گی، کئی زیادہ اچھے انداز میں آپ کو انشاءاللہ وہاں ملے گی. اس لیے کون سی ہوپلیسنس، کون سی نہ ہوگی، کیسا غم. صحابہ اسی لیے تو دیکھیں نا بڑے بڑے غم ان پہ آ جاتے تھے، لیکن یہ کہ جی رہے ہیں، چل رہے ہیں زندگی میں، الحمدللہ اللہ کا شکر کرتے ہیں. تو پانچویں چیز جو ہیبٹ ہے لاسٹ، وہ بھی انبیاء کی زندگیوں سے، صحابہ کی زندگیوں سے اخذ ہوئی ہے. وہ یہ کہ موو فارورڈ، آگے بڑھو، نہ کل میں رہو نہ مستقبل میں رہو، آج میں رہو. یہ ایک کوٹ ہے بڑا مشہور کہ we over exaggerate the past. ہم ماضی کو بہت بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں. we overestimate future. ہم مستقبل کے بارے میں بڑا کچھ سوچ لیتے ہیں، کچھ خیالی پلاؤ، کچھ ڈر، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. حالانکہ ہمارے پاس جو ہے وہ 3 مہینے کی سیونگ اور ذخیرہ موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود ڈیلی ڈپریشن. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو صبح اٹھے اور تو صحت مند ہے، کھانا جمی نہیں ہے، تو سکیور ہے، اور تیرے پاس اس دن کا رزق ہے، تو پوری دنیا کا بادشاہ. وہ یہاں پہ یہ سکھایا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں کیا خیالی بنا. اس لیے پریزنٹ میں رہیں. پریزنٹ میں رہنے سے آپ کو آگے بڑھیں گے. حال پہ غور کریں کہ کیا غلطی کی میں نے، کیوں ہوا اس سے، چلو اب سے آج سے محنت شروع، آج سے توبہ کرتا ہوں، آج سے اللہ کی طرف پلٹ رہا ہوں. آج پہ غور، یہ نہیں کہ فیوچر میں جا کے کر لوں گا، بڑھاپے میں نمازیں شروع کر دوں گا، یہ کر لوں گا، وہ تو پھر خیالی گناہ. اور ماضی میں کچھ ہو گیا تو اللہ مالک ہے، اللہ بہتر کرے گا. آج بھی کچھ فوکس کریں، امپروومنٹ لائے اپنے اندر، آگے بڑھیں. یہ انبیاء کی عادت ہے، اور ہمارے لیے آگے بڑھنا بہت آسان ہے، کیونکہ ہمیں جو فلسفہ اللہ نے دیا ہے کہ جو کچھ تمہاری زندگیوں میں ہو رہا ہے. دیکھیں سورہ حدید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل. کوئی بھی جو آفت ہے زمین پہ نہیں آتی الا یہ کہ وہ اللہ نے کتاب میں لکھی ہے، لوح محفوظ. یہ تمہیں کس لیے بتا رہا ہے اللہ؟ اس لیے تاکہ تم غم نہ کرو اگر کوئی چیز تمہیں لاس ہو جائے، اور تم کم بیک کر لو، فوراً سے پلٹ آؤ. اللہ کی مرضی، بس اللہ تعالیٰ بہتر دے دے گا. اللہ تعالیٰ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کتنی سکھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ موجود فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ ولا سہل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. آسانی کی دعا ہے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آسانی کی دعا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ تیرا بڑا کرم ہے، مجھے بہت سی مخلوق سے بہتر بنایا. کتنی دعائیں سکھا دی. آگے بڑھو، موو فارورڈ. یہ دعائیں کرتے جاؤ، موو فارورڈ. بہادر بنو، شاہین بنو، پرواز کرو، اللہ پہ توکل رکھو، اللہ پہ ٹرسٹ کرو. اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راستہ جو ہے وہ نکال دے گا. تو یہ 5 ہیبٹس میں نے آپ سے شیئر کی تھی. خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں مسلمان بنایا، اور یہ اصول ہمیں مل گئے. لیکن افسوس بھی تھوڑا ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، ہم غور نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے پاس ہے کیا.
ہمارے پاس کتنی اسٹرانگ فلاسفی ہے جو پوری دنیا کے اندھیرے دور کر کے روشنی لے آئے گی، ہمارے گھروں میں روشنی لے آئے گی، ہماری زندگیوں میں. تو ایک اصولوں کو فالو کریں. قولوا قولا سدیدا پہلا اصول تھا، کھری بات، سیدھی بات، سچی بات، انصاف پر مبنی بات کریں، یہ اپنی عادت بنائیں، سچ بولا کریں. نمبر 2، کائنڈ ورڈز، سافٹ ورڈز، اچھے الفاظ جو دوسروں کا دن بنائیں. نمبر 3 کیا تھا جی؟ جی نہیں اللہ، صرف اللہ تعالیٰ سے بات، صرف شیئرنگ اللہ تعالیٰ سے، مضبوط بن جائے گا بہت. نمبر 4 تھا جی، نیور ایور 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 گیو اپ، مایوس نہیں ہو زندگی، آگے بڑھتے ہیں. اور آخری ہے جی کہ موو فارورڈ، آگے بڑھو اذکار کا سہارا لے کے، اللہ کی مدد پکڑ کے. تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.